بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج جن آیتوں کا ترجمہ ہوگا یہ بھی سورہ نمل کی آیتیں ہیں اور 20ویں پارے کا شروع ہے۔ آج جو ترجمہ ہوگا اس میں 60 نمبر سے لے کے 66 نمبر تک کی آیت کا ترجمہ ہوگا۔ ان چند آیتوں میں اللہ رب العزت اپنی قدرت، اپنی وحدانیت، اپنی حاکمیت کا اظہار فرما رہے ہیں اور بندوں سے سوال کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی چیز اور اتنی عجوبہ چیزیں، اتنی بڑی قدرت، اتنی بڑی حکمت جس کے اندر ہو، تو کیا وہ ذات ایسی ہے کہ جس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے؟ کیا وہ ذات ایسی ہے کہ جس کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی جائے؟ سب سے پہلے جو سوال کیا ہے اللہ رب العزت نے وہ انسان کے پیدائش، آسمان اور زمین کی پیدائش پر۔ چنانچہ شروع آیت یہ ہے، امن خلق السماوات والارض، کون ہے جو زمین اور آسمان کو پیدا کیا؟ یہ کون؟ یہی سوالیہ لفظ ہے، سوالیہ جملہ ہے۔ امن، کون ہے وہ؟ خلق السماوات والارض، کہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ پھر زمین آسمان کو پیدا کرنے کے بعد وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، جس نے آسمان سے پانی کو برسایا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اس پانی کے برسنے سے خوشنما باغ اگایا۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے بس میں یہ بات نہیں تھی کہ تم ایسا درخت نکال سکتے تھے۔ اب آگے پوچھتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اتنی بات کے بعد بھی کوئی ایسا ہے جو اللہ کا شریک ہو؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے ایسا کہ زمین، آسمان، اس سے پانی برسانا، اس سے باغیچے کو پیدا کرنا، فصل کو نکالنا، پھل فروٹ کو پیدا کرنا، جس ذات کے اندر یہ صفت ہو؟ اب سوال پھر یہ ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے جو اللہ کا اس کام میں شریک ہو؟ بل ہم قوم یعدلون، اے لوگو تم ہی ایسے ہو کہ حد سے گزر گئے، اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ آگے پھر سوال کیا امن جعل الارض قرارا، کون ہے جو زمین کو قرار بخشا؟ یہ زمین کسی چیز پہ ٹکی ہوئی نہیں ہے، مختلف قسم کی باتیں ہیں۔ سب سے نیچے پانی ہے، پھر اس پانی میں مچھلی ہے، مچھلی پہ ایک بیل ہے، اس بیل پہ یہ زمین ٹکی ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ تجربہ کیا کہ ایک مکھی ہے یا مچھر جو ہمیشہ اس بیل کے آنکھ کے سامنے چکر لگاتی رہتی ہے، اور کبھی ناک کے پاس وہ آ گئی تو وہ ذرا سر کو ایسے کرتا ہے کہ یہ کبھی کبھار زمین ہل جاتی ہے۔ یہ اپنا تجربہ ہے، سائنس کا اپنا تلاش اور کھوج ہے۔ بہر صورت جو بھی ہو، معاملہ جو بھی ہو، زمین کسی چیز پہ ٹکی ہوئی نہیں ہے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، زمین ٹکی بھی نہیں ہے، اور تعجب یہ ہے کہ اس سے نہر بھی جاری ہے، بڑے بڑے سمندر بھی ہیں، بڑے بڑے دریا بھی ہیں۔ وجعل لها رواسی، ٹکی ہوئی بھی نہیں ہے، لیکن حرکت سے روکنے کے لیے، ہلنے سے روکنے کے لیے اس میں پہاڑ کو پیدا کر دیا۔ وجعل بین البحرین حاجزا، سمندر بنا کے چھوڑ بھی نہیں دیا، بلکہ کچھ پانی ایسا ہے جو میٹھا ہے، کچھ ہے کھارا ہے، کچھ نمکین ہے، اس کے بیچ میں پردہ حائل کر دیا۔ وجعل بین البحرین حاجزا، کہ دو سمندر کے بیچ میں پردہ حائل کر دیا جو کھارا اور میٹھے پانی کو ملنے نہیں دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ کئی جگہ ایسی مثالیں ہیں، لیکن اپنے یہاں تو الہ آباد میں ہے۔ مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو سمندر کو ساتھ ساتھ جاری کیا، بینہما برزخ،
ان دونوں کے بیچ میں ایک آر بنا دیا، لا یبغیان، وہ دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سورہ رحمان میں بھی کئی نعمتوں کا ذکر کیا، والحب ذو العصف والریحان، کہ ہم نے دانہ پیدا کیا انسان کے لیے، اس سے بھوسا پیدا کیا جانوروں کے لیے، اور 32-33 جگہ لگ بھگ یہ آیت ہے کہ ہر ایک انعام کو اللہ گنوایا۔ پھر سوال کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے بندو تم میری کن کن نعمت کا انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مال نہیں دیا، غریب ہے، کہہ سکتے ہو کہ اللہ دولت نہیں دیا، یہ ایک شکایت ہو سکتی ہے۔ اولاد نہیں دیا، ایک شکایت ہو سکتی ہے، لیکن اور بھی اس کے بعد بہت ساری چیزیں اللہ نے دیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، کس کا انکار کرو گے؟ یہاں پر بھی فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ایسا ہے، کوئی ذات، کوئی حاکم، کوئی مالک، یا کسی کو ایسی قدرت ہے کہ سمندر بھی جاری کر دے کھوکھلے میں، یہ زمین نیچے بھی کچھ نہیں، زمین کے اوپر بھی ابھی خلا ہے، بالکل خالی ہے، ایسی زمین سے دریا کا بہا دینا، پھر دریاؤں کو آپس میں ملنے نہیں دینا، کوئی ذات ایسی ہے؟ پھر پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کوئی ہے کہ اس میں اس کی شرکت ہو، اس کا ساجھی ہو، اس کا مشیر کار ہو؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ زمین کی پیدائش ایک عجیب ڈھنگ سے ہے، اس کو قرار بخشا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر اس میں قرار نہیں بخشا جاتا، قرار کہتے ہیں سکون کو، ایک جگہ جمے رہنے کو، اگر یہ بات نہیں رہتی تو زمین پانی پہ تیرتی رہتی۔ اگر یہ بھی چل سکتا تھا، یہ ہوا، سورج کی گرمی اگر ایک ہی رخ میں رہتی تو انسان کا جینا مشکل ہو جاتا، دوسرے رخ والے سردی سے مر جاتے، سورج والے رخ جدھر ہوتی اس طرف کے لوگ گرمی سے مر جاتے۔ اتنا ہی نہیں، سورج کی روشنی لگ بھگ 30 لاکھ کلومیٹر مربع اوپر ہے، لگ بھگ اس سے بھی اور زیادہ ہوگا، لیکن اس کے سورج کی روشنی ایک نہ پڑے، بارش کا بوند ایک نہ پڑے۔ ایک دفعہ اور اس سے پہلے کہا تھا، بارش اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، اس کی رفتار کیا ہوتی ہے؟ بہت تیز۔ بلیٹ گولی مشہور ہے کسی چیز کو نقصان کرنے میں، نیل گائے جیسی مضبوط، یا اور بھی ہاتھی یا اور دوسرے جانور کو قابو کرنے کے لیے بلیٹ گولی کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کی رفتار ہے 1250 کلومیٹر فی گھنٹہ، اس سے بھی تیز۔ بارش جب اوپر سے اترتی ہے بادل سے تو 1750 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بیچ میں بریکر لگا دیا ہے بادل کا، جو اپنے زمین سے 500 کلومیٹر اوپر ہے، موٹا، زمین پہ آتے آتے صرف اس کا رفتار 7 کلومیٹر فی گھنٹہ بچ جاتا ہے۔ جو 1750 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے بارش کا قطرہ چھوٹا وہاں سے چلا اور ہمارے بدن پہ، جانور کے بدن پہ، فصل پہ اتنا دھیما آ کے گرتا ہے کہ 7 کلومیٹر فی گھنٹہ کا اس کا رننگ اور رفتار ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ زمین کو قرار بخشا ہے۔ اس سے بھی زیادہ جو شہاب ستارے ہیں، روزانہ 2 کروڑ ستارے آسمان سے ٹوٹتے ہیں، جس طرح سے بمباری ہوتی ہے، اور جس کی رفتار ہے 30 میل فی سیکنڈ، 30 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے اس رفتار کا۔ اگر بیچ میں اللہ تعالیٰ یہ 500 کلومیٹر کے دوری پر بادل کا ایک موٹا چادر شکل کا نہیں بچھا دیتا تو پھر ہمارا آپ کا کیا حال ہوتا؟ اس ستارے کی بمباری سے یا اس سورج کی روشنی سے انسان، آبادی، باغات، فصل، یہ سارے تباہ و برباد ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن جعل الارض قرارا، زمین کو قرار کس نے بخشا؟ وجعل خلالها انہارا، اس سے دریا کو کس نے روا کیا، جاری کیا؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اس دریاؤں میں پردہ کس نے ڈالا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی ہے جو اللہ کا شریک ہو، کوئی ہے جو اللہ کی اس کام میں اس کا معین اور مددگار ہو؟ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔
آگے پھر سوال کیا امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے ایسا جو پریشانی کے عالم میں اس کو پکارے اور وہ اس کو سن لے؟ کوئی نہیں سنتا ہے۔ کفار مکہ کو بھی اس بات پر یقین تھا۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرمایا ہے قرآن مقدس میں، اور کافر لوگ ایسا کہا کرتے تھے، دریا میں کشتی چل رہی ہے، بیچ دریا میں کشتی ہے، دونوں کنارہ دور ہے، زمین سے بھی بے لگاؤ ہے، آسمان بھی بہت دور اوپر ہے، کوئی درخت بھی نہیں ہے۔ اب ایسے میں دریا میں اگر طغیانی آ جائے، موج مارنے لگے، جوار بھاٹا آ جائے، تو کفار مکہ بھی اس وقت اللہ ہی کو پکارتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا تھا۔ مضطر کس کو کہتے ہیں؟ مضطر کہتے ہیں کہ ہر سہارا سے مایوس ہو جائے، ہر طرح سے اکیلا ہے، سانپ آ جائے، شیر آ جائے یا کوئی حملہ کر دے، چھوٹا بچہ بھی سہارا نہیں، پانی میں تیر رہا ہے، ایک لکڑی تنکا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسے حال میں پریشانی ہو اور اس حال میں اگر اللہ کو کوئی پکار لے تو یہ دعا کبھی رد نہیں جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر، کون ایسا ہے جو ہر سہارے سے نا امید ہو کہ مجھ کو اگر پکارے، ویکشف السوء، اور جس کے پریشانی کو، بیماری کو، غریبی کو، اس کو ہم دور کر دیں، ویجعلکم خلفاء الارض، اور کون ہے ایسا جو زمین میں خلیفہ بنایا، ایک کے بعد ایک، کچھ انسان چلے گئے، پھر ہم ہیں، پھر ہم چلے جائیں گے میرے بعد، یا دادا کے بعد باپ، باپ کے بعد بیٹا، بیٹا کے بعد پوتا، یہ ہر اعتبار سے کون ہے اس کا؟ تو مضطر کی حالت ایسی ہوتی ہے، اس حال میں دعا کرنا چاہیے۔ اور ایمانی تقاضا یہ ہے کہ دنیاوی ہر سہارے کو چھوڑ کر پہلے اللہ ہی کا سہارا لینا چاہیے، اللہ ہی کا سہارا۔ ایک دفعہ آپ کو کبھی یاد ہوگا، ہم نے کہا تھا کسی آیت کے تحت کہ دعا مانگنا چاہیے، دعا عبادتوں کا مغز ہے، لیکن دعا کیسے مانگنا چاہیے، دعا کی کیا حالت ہونی چاہیے، اور دعا میں کس انداز سے مانگنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دعا مانگ بھی رہے ہیں اور تھوڑا گھڑی پہ بھی دھیان ہے، دعا مانگ بھی رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بغل والا کیا کہہ رہا ہے۔ یہ دعا نہیں ہوتی ہے۔ دعا کا واقعہ یہ ہے، حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالم گزرا ہے، بہت بڑا ظالم، بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ ایک ہی کارنامہ اس کا بڑا اچھا ہے کہ قرآن شریف میں زیر زبر لگوا دیا، پہلے زیر زبر نہیں تھا، ایسے ہی عربی گرامر سے لوگ پڑھتے تھے، لیکن اس نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے کہ قرآن شریف میں عربی گرامر کے حساب سے زیر زبر لگوا دیا، ورنہ قتل کم کو نہیں کیا، بہت ساروں کو کیا۔ ایک دفعہ وہ طواف کر رہا تھا، خانہ کعبہ کا چکر لگا رہا تھا، اور ایک بدوی دیہاتی وہ اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کعبہ میں۔ کعبہ میں دعا مانگنے میں بھی انسان کے اندر خلوص، طریقہ، رونا، قلق، گر گرانا یہ ہونا چاہیے، اور وہ صبح سے ہاتھ باندھ کے دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ یہ دے دیجئے، یا اللہ وہ دے دیجئے، رٹ لگا رہا ہے۔ حجاج ابن یوسف طواف کر رہا ہے، حاکم وقت تھے اس وقت۔ حجاج نے دیکھا کہ یہ شخص صبح سے اب تک پریشان ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ بڑے لوگوں میں بڑی بات ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، اندازہ ہوتا ہے ان کا سوچ ایک الگ ہوتا ہے۔ وہ آئے اور اس نوجوان سے کہا کہ دیکھو تم صبح سے دعا کر رہے ہو، تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اب تم دعا مانگو، اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی یہ میری تلوار ہے جو تیری گردن اڑا دے گی۔ عجیب بات ہے، دعا تو اللہ قبول کرے گا، اس بیچارے کے کیا قصور ہے، دعا تو اللہ سنے گا، لیکن حجاج نے حکمتاً کہا کہ دیکھو یہ میری تلوار ہے، اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی تو ہم اپنی تلوار سے تمہاری گردن اڑا دیں گے، مانگو دعا۔ اب وہ دعا مانگنا شروع کیا، یا اللہ
تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ اگر تو قبول نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ دیکھ رہا میرے پیچھے حجاج کھڑا ہے، اگر تو قبول نہیں کرے گا کہ یہ تلوار سے میری گردن مار دے گا، یا اللہ میری دعا سن لیجئے۔ اللہ سن لیا، قبول کر لیا، وہ جانے لگا۔ اب حجاج بن یوسف بلایا اور کہا دیکھ، جس قلق سے، جس ڈر سے، جس چاہت سے ابھی تو دعا کیا تھا، اگر یہی بات صبح سے کرتا تو دعا قبول ہو جاتی۔ تو دعا میں یہ بات ہونی چاہیے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ ایسی قدرت والے کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ اس بات کو یاد کرتے ہیں، اس سے نصیحت پکڑتے ہیں، اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو سمندر میں، خشکی پر، زمین پر رہنمائی کرتا ہے؟ ابھی تو آپ کہیں گے کہ ہم کو راستہ دیکھا ہوا ہے، پہلے یہ بات تھوڑی ہی تھی، پہلے تو لوگ قافلہ بنا کے چلتے تھے، وہ زمانہ تھا کہ لوگ روشنی دیکھتے تھے تو دوڑ کے لپک کے جاتے تھے، شاید کوئی سہارا مل جائے۔ اب تو کہیں روشنی نظر آتی ہے تو لوگ بغل ہٹ جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے لٹیرا ہو۔ اب تو یہ زمانہ چلا آیا۔ اس وقت میں لوگ چاند ستارے کی روشنی کا سہارا لے کر چلتے تھے۔ ابھی تو نظام الاوقات ہے، ٹائم ٹیبل ہے۔ اگر ہم لوگ اس وقت میں رہتے تو سچ پوچھیے آپ کو، پھر ہماری بات تھوڑی تلخ ہوتی ہے۔ ہم لوگ جتنا ابھی منٹ سیکنڈ کا دھیان دیتے ہیں، اگر اس وقت میں ہم لوگ ہوتے تو سچ پوچھیے تو کسی مسجد میں اذان اور جماعت سے نماز نہیں ہوتی۔ پہلے لوگ ستارے سے، سورج کے سایہ سے، عصر کا وقت، مغرب کا، عشاء کا، صبح صادق، اس انداز سے کرتے تھے، تاخیر ہوتی تھی۔ اب تو اللہ کی رحم قیامت برپا ہو جاتا کہ 2 منٹ لیٹ سے جماعت ہوئی، 10 منٹ لیٹ سے اذان ہوئی۔ یہ ٹائم ٹیبل اب بنا ہے، اس وقت میں ہم لوگ رہتے تو کیا ہوتا؟ بڑا مشکل ہو جاتا، مسجد مدرسے کی نوکری۔ جی، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الرِّیاحَ بُشْرًا بین یدی رحمتی، کون ہے جو خشکی میں، دریا میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور بارش کے برسنے سے پہلے ہوا چلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جو اپنی رحمت کی خوشخبری دیتا ہے کہ بارش آ رہی ہے۔ یہ ہوا چلا کے لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے، جانور ہے، کپڑا ہے، غلہ ہے، یہ سب باہر اگر ہیں تو یہ اللہ کی جانب سے مہربانی ہے کہ ہم کو اس کو حفاظت سے رکھنے کا موقع مل جاتا ہے ہوا چلا کے۔ ایک نہیں، اتفاق ہے کبھی کبھار، جس کو نہیں کے برابر مائنس پوائنٹ میں اس کو سمجھا جائے کہ دھوپ ہے، ایک بوند گرنے لگی، کبھی کبھار ہے، اکثر یہی ہے۔ آپ کہیں گے بارش رحمت ہے، جی ضرور رحمت ہے۔ بارش اگر نہ ہو تو فصل کیسے ہو، پانی کیسے ہو، پیا کیسے جائے، کپڑا کیسے دھلا جائے، اور بھی ضروریات کیسے پوری کی جائے؟ بارش رحمت ہے۔ اس جگہ ایک واقعہ بطور لطیفہ کے، بڑے کی بڑی بات ہوتی ہے۔ مولانا عبدالرشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے متقی، پرہیزگار، اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کا فتاویٰ بھی ہے۔ مدرسے کے بچے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ بارش رحمت ہے تو بارش میں آپ کھڑے کیوں نہیں رہتے ہیں؟ رحمت سے بھاگتے کیوں؟ یہ ایک سوال ہے کہ بارش جب رحمت ہے اللہ کی جانب سے تو رحمت کو تو لپک کے پکڑنا چاہیے، لیکن حضرت ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو آپ چھاؤں میں بھاگ جاتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو بڑے کی بڑی بات حضرت نے کہا کہ اصل میں اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے، اور ہم اگر باہر کھڑے رہیں گے تو اللہ کی رحمت پہ میرا پاؤں پڑ جائے گا، اس لیے اس رحمت کے احترام میں ہم چھاؤں میں بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بڑوں نے اچھا جواب دیا ہے۔ الہ مع اللہ،
تعالی اللہ عما یشرکون، کوئی ہے جو اللہ کے ساتھ اس کام میں شریک ہو جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو؟ امن یبدأ الخلق ثم یعید، کون ہے جو انسان کو مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم یعید پھر اس کو لوٹاتا ہے، ومن یرزقکم من السماء والارض، اور زمین آسمان میں جتنے بھی ہیں اس کو روزی پہنچاتا ہے۔ یہ صفت، یہ علم، یہ حکمت صرف اللہ کو ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہم تو گنے چنے چیزوں کو جانتے ہیں، 10 لاکھ حیوانات ہیں، حیوانات 10 لاکھ قسم کے ہیں، انسان، جانور، چرند، پرند، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے، اس ڈھنگ سے گنتی کیا جائے تو 10 لاکھ ہے اس کی قسم، اس کا اقسام۔ اور سیب، انگور، انار، کدو، بیگن، بھنڈی، اس قسم کے نباتات جتنے ہیں وہ 2 لاکھ قسم کے ہیں۔ کسی انسان کے بس میں ہے اس کو پیدا کر دینا یا اس کو اس کے ضروریات کی چیز کو پہنچانا؟ پان کتنا نازک ہے، پالک کتنا نازک ہے، کدو کا درخت کتنا نازک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جینے کے لیے اسی حساب سے روزی دے رہے ہیں۔ اور شیشم ہے، سکھوا ہے، اور بھی دوسرے درخت ہیں جو مضبوط ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ روزی الگ انتظام کیا ہے۔ بچے ہیں، انسان ہی کے بچے تو ہیں، چھوٹا ہے، روٹی نہ کھا سکتا ہے، نہ چبا سکتا ہے، نہ نگل سکتا ہے، نہ اس کی آنت اس غذا کو قبول کر سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کے ماں کے چھاتی سے دودھ کو پیدا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے۔ تو امن یبدأ الخلق ثم یعید، اچھا انسان بہت ترقی کیا ہے تو صرف اتنا پتہ چلا لیا ہے کہ انسان کے یا مخلوق کے مادہ منویہ میں، جس کو عربی میں منی کہتے ہیں، اس میں کیٹانو ہے، اتنا ہی ہے، یا اس سے بڑھ کے اور ریسرچ کیا تو یہی کہا کہ یہ کیٹانو اسی انسان کا ہے، یہ اسی جانور کا جس کو ڈی این اے کہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کچھ وہ کر نہیں سکا کہ اس کیٹانو سے پیدا کیا چیز ہوگی، یہ نہیں بتلا سکا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، قیامت کب آئے گی؟ کل ہم کیا کریں گے؟ ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، بارش کب ہوگی؟ بیوی حاملہ ہے، بچہ کب پیدا ہوگا؟ قرآن کی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کو اس کا علم ہے کہ قیامت کب ہوگی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہوگا، وَمَا تَدْرِي بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہاں کون مرے گا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو نبی کو بھی علم نہیں اللہ نے دیا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ آگے فرمایا ان اللہ علیم خبیر، اللہ علیم ہے، خبیر ہے، دوسرا کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یبدأ الخلق ثم یعید ومن یرزقکم من السماء اإلہ مع اللہ، کوئی ہے جو اس کام میں اللہ کا شریک ہو؟ قل ہاتوا برہانکم، اگر اے کفار مکہ تم صحیح ہو، اپنے دعوے میں سچے ہو کہ دیوی دیوتا بھی یہ کام کر سکتے ہیں، لات عزا حبل بت بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ہاتوا برہانکم، دلیل لے آؤ، پیش کرو، کیسے کیا ہوگا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک شخص شادی کیا، کبھی اس کو اولاد نہیں ہوئی، ایک شخص شادی کیا، اس کو اولاد ہے، کسی کو صرف بیٹا ہی ہے، کسی کو صرف بیٹی ہی ہے، کسی کو دونوں ہیں۔ اللہ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا،
اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جس کو چاہتا بانجھ بنا دیتا ہے. یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، دلیل لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اس اپنے دعوے میں سچے ہو. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ زمین آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ 10 لاکھ حیوانات، 2 لاکھ نباتات، ماں کے پیٹ میں کیا، بارش کب ہوگی، کب کون کہاں مرے گا، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، دنیا میں کسی کو نہیں ہے. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، تم اتنا بھی سمجھ نہیں رکھتے. أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، یہ بھی تم کو سمجھ نہیں ہے، تم شعور، تمہارے اندر یہ عقل نہیں ہے کہ کب کون اٹھایا جائے گا، قیامت کب ہوگی. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ لوگ آخرت کے علم سے کوڑے ہیں، علم ہی نہیں ہے کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے. بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ لوگ اس میں شک کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں شک کرنا تو گنجائش ہے، چل سکتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو شک ہو سکتا ہے. آگے فرمایا بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ تو اس میں اندھے ہو گئے ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں دنیا کے عجائبات کو، دنیا کے کرشمات کو، نبی کے معجزہ کو، دن رات کے اتار چڑھاؤ کو، یہ دیکھتے نہیں. اس معاملے میں یہ بالکل اندھے ہیں، بہرے ہیں، کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے. یہ چند آیتیں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت، اپنی قدرت کی پیش کیا ہے. ہر جگہ پوچھا ہے امن خلق السماوات امن یہدیکم امن یجیب المضطر امن یرزقکم من السماء امن یبدأ الخلق. ہر جگہ اللہ پوچھا اے الہم اللہ، اے الہم اللہ. کوئی ہے جو اللہ کے اس کام میں شریک ہو؟ کوئی نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے کہ ہم سب ایمان والے ہیں، ہمارا یہ یقین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ میں ساری چیزوں کی نفی ہو گئی کہ نہ کوئی دوسرا رازق ہے، نہ کوئی دوسرا قادر ہے، نہ کوئی دوسرا مالک ہے، کچھ نہیں. الا اللہ، صرف ایک اللہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا یقین پیدا کر دے اور اس یقین کے تحت ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے.